السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والذاکرین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی صحابی رسول، کاتب وحی رسالت، امیر المؤمنین خال المسلمین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کریں گے، اور اس کی ضرورت بھی ہے کیونکہ آج کل کچھ لوگ ایسے ظاہر ہوئے ہیں جو معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرتے، جبکہ آپ صحابی رسول ہیں اور کاتب بارگاہ رسالت بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خوبیاں، کمالات عطا فرمائے، اور صحابی رسول ہونا ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ ہم ان کا ادب و احترام کریں اور کوئی بھی نامناسب لفظ یا جملہ ان کی شان میں استعمال نہ کریں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام معاویہ ہے، کنیت ابو عبد الرحمن ہے، اور والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب اس طریقے سے ہے، معاویہ بن ابی سفیان حرب بن صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، اور ماں کی طرف سے سلسلہ نسب اس طریقے سے ہے، معاویہ بن ہند بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف، اور یہ عبد مناف جو ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا ہیں، کیونکہ حضور کا جو شجر نسب ہے وہ اس طریقے سے ہے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، تو عبد مناف پہ جا کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجر نسب حضور کے شجر نسب سے مل جاتا ہے، پانچویں پشت میں، والد کی طرف سے بھی پانچویں پشت میں اور والدہ کی طرف سے بھی پانچویں پشت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا جان عبد مناف پر جا کر حضور کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کے ساتھ قریبی رشتہ داری، اور اس کے علاوہ بھی اور رشتہ داریاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے برادر نسبتی، جس کو ہم اپنی زبان میں سالہ کہتے ہیں، کیونکہ حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، وہ حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے، تو اس اعتبار سے آپ کیا ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر اور حضور کے صالح ہوئے، اسی وجہ سے آپ کو خال المؤمنین کہا جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کے ماموں جان۔
یہ شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. اور آپ کے اسلام لانے کا واقعہ کہ آپ کب اسلام لائے، تو اس کے بارے میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ میں 6 ہجری میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، مگر مکہ کے لوگوں کی وجہ سے آپ نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا اور فتح مکہ کے دن آپ نے اپنا اسلام ظاہر فرمایا. اور جن لوگوں نے آپ کو فتح مکہ، یہ لکھا ہے کہ آپ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، تو انہوں نے ظہور ایمان کے اعتبار سے لکھا کہ مسلمان تو پہلے ہو چکے تھے، ایمان تو پہلے ہی لے آئے تھے، لیکن ایمان کو ظاہر کب کیا؟ فتح مکہ کے دن کیا. جیسے کہ حضرت عباس حضور کے چچا جان رضی اللہ عنہ، آپ کا بھی یہی معاملہ کہ آپ جنگ بدر کے دن ہی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن آپ نے بھی اپنے اسلام کو چھپائے رکھا احتیاطاً. اپنے ایمان کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپائے رکھا، اور حضرت عباس نے بھی فتح مکہ کے دن اپنے ایمان کو ظاہر کیا. اور اسی وجہ سے بعض لوگوں نے آپ کو فتح مکہ کے مومنین میں شمار کیا ہے، حالانکہ وہ بھی اسی اعتبار سے ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن اپنے ایمان کو ظاہر کیا تھا، ورنہ آپ مومن تو پہلے ہی ہو گئے تھے. جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی طرف سے میدان جنگ میں آئے تھے، لیکن مجبور ہو کر ان کو لایا گیا تھا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی بھی مسلمان عباس کو قتل نہ کرے، کیونکہ وہ مجبوراً لائے گئے ہیں. تو یہ اس طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صلح حدیبیہ والے سال ہی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن آپ نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا فتح مکہ کے دن. اور اس کی دلیل وہ حدیث پاک ہے جو حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام باقر ابن امام زین العابدین ابن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، اور ان سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کی، اور ان سے حضرت امیر معاویہ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام سے فارغ ہونے کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر شریف کے بال مبارک یہ مروہ پہاڑ کے قریب میں نے خود کاٹے. اور یہ مروہ پہاڑ کے قریب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو کاٹا گیا، یہ واقعہ عمرہ قضا کا واقعہ، یعنی حدیبیہ والا واقعہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 6 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلے، لیکن حدیبیہ کے میدان میں پہنچے تھے تو کفار مکہ نے روک دیا کہ آپ لوگ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے. ان کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں یہ لوگ مکہ مکرمہ پر قبضہ نہ کر لیں. بہرحال اس کے شرائط طے ہوئے، صلح ہوئی اور مسلمان واپس ہو گئے. اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، آئندہ سال عمرہ کریں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہیں پر وہ ہدی کا جانور قربان کر کے حلق کروا کے واپس ہو گئے تھے، اور پھر اگلے سال 7 ہجری میں عمرہ قضا ادا کیا گیا. یہ عمرہ قضا کا واقعہ ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کے بارے میں فرمایا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت بھی جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اس میں یہ فرمایا کہ یہ جو بال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاٹے گئے اور یہ جو حجامت کی گئی، یہ حجامت کرنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرہ قضا کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں کو کاٹا، کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کی نیت کی تھی، حج قران کی نیت کی. اور قران کرنے والے یہ مروہ پہاڑ پر سر کے بال نہیں کاٹتے اور حجامت نہیں کرواتے، بلکہ وہ تو مینا میں 10ویں ذی الحجہ کو حجامت کرواتے. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کاٹے ہیں اور جو حجامت کی ہے، یہ عمرہ قضا کا واقعہ ہے، اور یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے پیش آیا. تو اس سے ثابت ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، حدیبیہ والے سال ہی مسلمان ہو چکے تھے. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور صحابیت کا مقام، یعنی سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے، حضرت امیر معاویہ کی سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کی سعادت نصیب ہوئی. اور صحابی یہیں پر اب اپنی زبان کو خاموش کر، جب صحابیت کا مرتبہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو پھر ہم خاموش ہو جاتے ہیں اور پھر ادب و احترام کا دامن تھام لیتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابیت
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری اور قرابت کے علاوہ بھی اور بہت ساری فضیلتیں اور خوبیاں اور مناقب عطا فرمائے تھے. بہت ساری روایتوں میں اور بہت ساری حدیثوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا. جیسے حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یعنی اے پروردگار تو معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، یعنی قرآن پاک کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے محفوظ فرما دے. حضرت عبد الرحمن ابن ابو عمیرہ صحابی رسول یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ الناس، کہ اے پروردگار تو معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے، یعنی ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. اب غور کرنے کی ضرورت، دعا کرنے والے کون ہیں؟ دعا کرنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اور پھر خاص طور پر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں دعا کریں اور امت میں بھی جب صحابہ کے بارے میں دعا کریں تو وہ دعا کیسے رد ہو سکتی؟ وہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے. تو یہ دعا جو حضرت امیر معاویہ کے حق میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، یقیناً یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا بھی بنایا، ہدایت یافتہ بھی بنایا اور لوگوں کو آپ کی ذات کے ذریعے سے ہدایت عطا بھی فرمائی. ابھی ساری حدیثیں سننے کے باوجود بھی اگر کوئی معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرے تو یقیناً یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خود پروردگار کی ناراضگی کا سبب ہوگا. اس سے حضور تو دعا دے رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کو اور یہ ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، تو گستاخی کرنے والوں سے حضور ناراض ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یقیناً ناراض ہوں گے. یہ حضرت امیر معاویہ کی شان ہے. حضرت ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں اور امام طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت مالک ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت مالک سے فرمایا، مالک ابن عمیر سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا یا معاویۃ اذا ملکت فاحسن، کہ اے معاویہ جب تم بادشاہ بن جاؤ تو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. بادشاہ بنیں گے اس کی بشارت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی تھی کہ جب تم بادشاہ بنو تو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. اچھا یہاں پر ایک حدیث بیان کی گئی سوانح کربلا کے اندر، حضرت علامہ صد الافاضل نے جو حدیث موضوع ہے، یعنی وہ حدیث ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے، یہ بات مشہور ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو دیکھا کہ آپ یزید کو کندھے پر بٹھا کر لے کر جا رہے ہیں. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جنتی ایک جہنمی کو کندھے پر بٹھا کر لے کر جا رہا ہے. حالانکہ یہ حدیث غلط ہے، یزید یقیناً فاسق و فاجر جہنم کا حقدار ہے، لیکن یہ حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا منسوب کرنا درست نہیں. یہ حدیث موضوع ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت یزید پیدا ہی نہیں ہوا تھا. یزید تو 25 ہجری میں پیدا ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے 15 سال بعد. تو یہ واقعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ حدیث غلط، یعنی یہ بات غلط جو لوگوں نے مشہور کر دی، یہ حدیث ہے ہی نہیں. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل دیکھیں. روایتوں میں آیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی تھے اور کاتب خطوط بھی تھے، یعنی قرآن کی آیتیں نازل ہوتی، صورت نازل، وہ آپ لکھا کرتے تھے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی کو خط لکھنا ہوتا وہ بھی آپ لکھتے تھے، خط بھی آپ لکھا کرتے تھے. حضرت امام مفتی حرمین احمد ابن عبداللہ ابن محمد طبری خلاصۃ السیر میں تحریر فرماتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 کاتب تھے. کتنے کاتب تھے؟ 13 کاتب تھے. ان کے نام بھی لکھے. پہلے تو خلفائے اربع یعنی سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر 5ویں نمبر پر حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر 6 نمبر پر حضرت ابی ابن کعب، اور اس کے بعد حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد ابن سعید ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنظلہ ابن ربیع اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید ابن ثابت اور حضرت شرحبیل ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 13 صحابہ اکرام وہ ہیں جو کاتبان رسالت کہے جاتے ہیں، جو بارگاہ رسالت میں حاضر رہتے اور جب آیتیں نازل ہوتی، جو صورتیں نازل ہوتی اس کو لکھ لیا کرتے ہیں۔ لیکن روایت میں آیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کتابت کا کام سب سے زیادہ انجام دیا کرتے تھے۔ یہ خدمت سب سے زیادہ اگر کوئی انجام دیتا تھا تو وہ 2 صحابہ اکرام تھے، ایک حضرت امیر معاویہ اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہما۔ یہ اللہ نے آپ کو خصوصیت عطا فرمائی کہ کاتبان وحی رسالت میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اب غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کتابت یعنی قرآن کی آیتوں کو لکھنا، قرآن کی صورتوں کو لکھنا، یہ کتنا امانت داری والا کام ہے۔ یہ کسی فاسق و فاجر کے حوالے کیا جا سکتا ہے؟ معاذ اللہ وہ لوگ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، معاذ اللہ وہ قرآن کی آیتوں میں بھی شک پیدا کر رہے ہیں، اور وہ حضرت امیر معاویہ کی امانت داری پر شک کر کے قرآن کو غیر معتبر ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ قرآن کے لکھنے والے حضرت امیر معاویہ خود ہیں۔ حضرت امیر معاویہ فاسق و فاجر ہو ہی نہیں سکتے، اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر محدث، بڑے فقیہ اور بڑے مجتہد، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم شاگردوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں، تو جو جواب دیا ہے وہ توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے۔ کچھ صحابہ کرام کا مرتبہ آپ کے دل میں جاگزی ہو جائے گا اور ان کی عظمت آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے گی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز تابعی بھی نہیں ہے، غور کرنے کی بات، لیکن حضرت امیر معاویہ صحابی رسول۔ جب حضرت عبداللہ ابن مبارک سے یہ بات پوچھی گئی کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک جیسے جلیل القدر محدث اور ایسے بلند پایا عالم دین، وہ جواب دیتے ہیں کہ غبار دخل فی انفی فرسی معاویہ افضل من قضا عمر ابن عبدالعزیز۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی ناک میں جو غبار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے وقت داخل ہوا تھا، حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں جو گرد و غبار اور جو دھول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ہم رکابی میں، آپ کی رفاقت میں جنگ کرتے وقت اور جہاد کرتے وقت جو آپ کے گھوڑے کی ناک میں غبار داخل ہوا تھا، وہ غبار بھی عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ وہ غبار بھی عمر ابن عبدالعزیز سے افضل۔ سوچنے جیسی بات، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا مرتبہ بھی کم نہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الہدا کہا جاتا ہے، خلفائے راشدین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آپ کی زیارت کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت عبداللہ ابن مبارک جیسے جلیل القدر محدث کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کا غبار بھی عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ جب وہ گھوڑے کے غبار کا یہ عالم ہے تو حضرت امیر معاویہ کی رفعت و عظمت کا کیا عالم ہوگا؟ حضرت امیر معاویہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے باوجود بھی کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت امیر معاویہ سے بڑھ گئے ہیں؟ کیا حضرت امیر معاویہ سے بڑا ان کا مرتبہ کہ حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرتے ہیں اور ان کی شان میں نازیبا کلمات بولتے ہیں؟ ان کو ان سارے واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جیسے جلیل القدر محدث نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضرت علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے کہ علامہ معافی ابن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز حضرت امیر معاویہ سے افضل ہیں، تو حضرت ابن عمران غضبناک ہو گئے اور غصے میں آ گئے اور ارشاد فرمایا کہ لا یقاس احد باصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کسی کو بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا، یعنی کسی کا مرتبہ صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ ومعاویۃ صاحبہ وصہرہ وکاتبہ وامینہ علی وحی اللہ عز وجل، اور معاویہ کو تو حال یہ ہے کہ معاویہ صحابی رسول بھی ہے، معاویہ حضور کے صالح بھی ہے، معاویہ حضور کے کاتب بھی ہیں، اور معاویہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امین بھی ہیں۔
تو کوئی بھلا غیر صحابی حضرت امیر معاویہ کے مرتبے تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ شان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ مقام و مرتبہ۔ اور محدثین، صحابہ کرام، علماء اسلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، باوجود یہ کہ ان سب کو مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے فضائل و مناقب بھی معلوم تھے، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ حضرت امیر معاویہ کا حضرت علی سے اختلاف ہوا، اس کے باوجود تعریف کرتے، اس کے باوجود ان کی کتابوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے گئے اور آپ کے مناقب، آپ کی خوبیاں بیان کی گئی۔ چنانچہ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کو سید المفسرین کہا جاتا ہے، بڑے جلیل القدر صحابی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے فلاں مسئلے میں ایسا ایسا کیا ہے، تو آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اصابہ انہو فقیہ، کہ انہوں نے ٹھیک کیا اس مسئلے کے اندر، کیونکہ وہ فقیہ ہیں، وہ مجتہد ہیں، اور مجتہد اگر خطا بھی کرے تو اس کی خطا پر اس کو ایک ثواب ملتا ہے، گنہگار تو ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ مجتہد سے اگر خطا بھی ہو جائے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ یہ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجلہ صحابہ کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے آپ خاص ہیں کہ آپ کے دشمنوں پر بڑی سختی کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت امیر معاویہ کی تعریف کر رہے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کو مجتہد اور فقیہ مانتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ کے نزدیک ان کی ایک اہمیت اور ان کی قدر و منزلت ہے۔ تو بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو ایسے جلیل القدر صحابی کے طریقے کو چھوڑتے ہیں اور شیطان کی اتباع کرتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کی شان میں نازیبا کلمات کہتے ہیں اور ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ان کو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں لکھا ہے معاویۃ ذو المناقب الجمہ، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کمالات اور بڑی خوبیوں کے مالک ہیں۔ اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح مرقات میں فرماتے ہیں اما معاویہ فہو من العدول الفضلاء والصحابۃ الاخیار، کہ رہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ عدل والے، فضیلت والے، بہترین صحابہ کرام میں سے ہیں، وہ عدل والے، فضیلت والے، بہترین صحابہ کرام میں سے ہیں۔ یہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ تو علماء نے ایسی ایسی تعریفیں بیان کی، اور محدثین نے دیگر صحابہ کرام میں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا۔ محدثین اعظام جس طریقے سے دوسرے صحابہ کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے ہیں۔ تو یہ مقام و مرتبہ، اور میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بھی آپ کی شان کیسی، اور یہ بڑی خصوصیت کہ آپ کو کاتب وحی رسالت ہونے کا یہ منصب ملا۔ حضرت ابو سفیان آپ کے والد ماجد جب مسلمان ہو گئے تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میری 3 خواہش ہیں، اگر آپ قبول فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہے؟ تو حضرت ابو سفیان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میری جو بیٹی ہے ام حبیبہ اس کو آپ شرف زوجیت عطا فرمائیں، یعنی اپنے نکاح میں لے لیں، اپنی بیوی ہونے کی سعادت عطا فرمائیں۔ حضور نے حامی میں جواب دیا۔ اور دوسری خواہش یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ معاویہ کو کتابت کی ذمہ داری سونپ دیں، وحی لکھنے کی ذمہ داری سونپ دیں، قرآن کی آیتیں اور سورتیں لکھنے کی
ذمہ داری سونپ، یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبان بارگاہ میں شامل کر لیا۔ اور تیسری خواہش کیا تھی؟ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ تیسری خواہش یہ کہ مجھے لشکر اسلام کا امیر مقرر فرما دیجئے، کیونکہ میں اس طریقے سے کفار سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں اور کفار سے جنگ کرنا چاہتا ہوں جس طریقے سے میں مسلمان ہونے سے پہلے مسلمانوں سے لڑا کرتا تھا۔ میں وہ مجھ سے جو جرم ہوئے اور جو معاملہ، اگرچہ اسلام جو پہلے گناہوں کو ڈھا دیا کرتا ہے لیکن میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح میں مسلمانوں سے لڑا کرتا تھا اب میں اسی طریقے سے کافروں سے لڑنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب کفار مکہ جب مسلمانوں سے جب لڑنے کے لیے آتے تو اس کے لشکر کے امیر یہ ابو سفیان ہی ہوا کرتے تھے، لیکن اب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے یہ تین خواہشیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی، اور تینوں خواہشیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی۔ اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے کاتبان بارگاہ رسالت میں شامل ہوئے۔ اور ایک بڑا پیارا واقعہ میں نے پڑھا ایک جگہ پر، ایک ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ ان کے یہاں پر تشریف فرما تھے کہ کوئی دروازے پر آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو کون ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ نے باہر سے کہا کہ معاویہ ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھولو ان کے لیے دروازہ اور ان کو اندر آنے دو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو کان پر قلم رکھا ہوا تھا۔ جب کوئی بہت زیادہ لکھتا ہے اور لکھنے کا اس کا کام ہی ہوتا ہے، وہ لکھتے لکھتے یہاں پر قلم رکھ دیتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پین۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے قلم یہاں کان پہ رکھا ہوا تھا، کان پہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاویہ یہ قلم کیسا ہے؟ یہ قلم کان پہ تم نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس قلم کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے تیار رکھتا ہوں۔ یعنی کیونکہ آیتیں تو کبھی بھی نازل ہوتی ہیں، اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام، سورتیں تو کبھی بھی نازل، تو میں قلم تیار رکھتا ہوں، کبھی بھی کوئی آیت آئے فوراً میں اس کو لکھ لوں، فوراً میں اس کو لکھ لوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی طرف سے تم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے معاویہ تمہیں اس وقت کیسا محسوس ہوگا جب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوشاک پہنائے گا، یعنی خلافت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھ کر، اپنی جگہ سے اٹھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی اور عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائی کو خلافت عطا فرمائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں لیکن اس میں آزمائش ہے، اس میں آزمائش ہے، اس میں آزمائش ہے۔ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اور آزمائش کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیسی آزمائش ہے۔ اور پھر حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بھائی کے لیے دعا فرما دیں۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا فرمائی اور یہ عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں اللہم اہدہ بالہدی وجنبہ الردی واغفر لہ فی الآخرۃ والاولی، اے پروردگار معاویہ کو حق کی ہدایت عطا فرما اور اسے ہلاکت سے اور بربادی سے محفوظ فرما، دنیا اور آخرت میں اس کی بخشش فرما دے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کئی مرتبہ دعائیں ملی ہیں، کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعائیں عطا فرمائی۔ یہ شان تو محدثین بھی آپ کا ذکر کرتے ہیں، علماء کرام بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو سنایا۔ اور محدثین کے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقی، عادل اور ثقہ ہے۔ ثقہ جو ہے یہ فن حدیث کی ایک اصطلاح ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ روایت حدیث کے اعتبار سے جو راوی قابل اعتماد ہو، بھروسے کے لائق ہو، اس کو ثقہ کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ثقہ۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ آپ عادل بھی ہیں، آپ متقی پرہیزگار بھی ہیں، اور آپ روایت حدیث کے معاملے میں ثقہ یعنی قابل اعتماد بھی ہیں۔
اسی وجہ سے دیکھیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو سعید خدری، حضرت صائب ابن یزید اور حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ کرام نے حضرت امیر معاویہ سے حدیث روایت کی. اور اسی طریقے سے حضرت جبیر ابن مطعم، حضرت سعید ابن مسیب، حضرت ابو ادریس خولانی، حضرت خالد ابن معدان اور حضرت ابو صالح سمان، حضرت حمام ابن عتبہ اور حضرت قیس ابن ابو حازم جیسے جلیل القدر تابعین فقہا نے بھی آپ سے حدیثیں روایت کی. صحابہ کرام نے بھی آپ سے حدیثیں روایت کی ہیں اور تابعین نے بھی آپ سے حدیثیں روایت. اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کوئی فسق و فجور ہوتا، کوئی خرابی ہوتی، کوئی عیب ہوتا، تو ایسے جلیل القدر صحابہ کرام اور ایسے عظیم تابعین اور محدثین کبھی بھی آپ سے حدیثیں روایت نہ کرتے، کیونکہ حدیث کی روایت میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام بیہقی اور امام طبرانی، ان سارے محدثین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیثوں کو قبول بھی کیا ہے اور اپنی کتابوں میں درج بھی کیا ہے. جبکہ ان محدثین میں امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ عنہما کا ان کا احتیاط کیسا تھا، یہ کیسی محتاط ہستیاں ان کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اگر کسی راوی کے بارے میں ان کو ذرا سا بھی شک ہو جاتا اور کسی راوی میں اگر یہ تھوڑا سا بھی عیب پاتے تھے تو اس کی روایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کرتے تھے امام بخاری اور امام مسلم. لیکن امام بخاری حضرت امیر معاویہ کی حدیث کو قبول کر رہے ہیں، امام مسلم بھی قبول کر رہے ہیں، امام ابو داؤد بھی قبول کر رہے ہیں، امام ترمذی بھی قبول کر رہے ہیں، امام نسائی بھی قبول کر رہے ہیں اور بیہقی اور طبرانی نے بھی حضرت امیر معاویہ کی روایت کردہ حدیثوں کو قبول کیا، روایتوں کو قبول کیا. یہ اس بات کی واضح دلیل ہے اور یہ بات اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ ان محدثین کے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل بھی ہیں، متقی اور پرہیزگار بھی ہیں، ثقہ، قابل اعتماد بھی اور قابل روایت بھی ہیں. جبکہ ان سارے محدثین کو پتا تھا کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان کیا معاملات ہوئے تھے، کیا اختلافات ہوئے، اور یہ بات اس سے ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت علی کے ساتھ جو اختلاف ہوا اس اختلاف کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کی عدالت میں کوئی فرق نہیں آتا، آپ کے قابل اعتماد ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا اور آپ کی روایات کے مقبول ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا. اگر ایسا ہوتا تو یہ ایسے عظیم الشان اور جلیل القدر محدثین آپ کی روایتوں کو قبول ہی نہ کرتے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدثین کے نزدیک قابل اعتماد، متقی اور عادل ہے. اور آپ کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دمشق کا حاکم اور گورنر بنایا تھا. ملک شام میں، ملک شام کی راجدھانی ہے دمشق، اس کا حاکم مقرر فرمایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. جبکہ آپ کو حضرت فاروق اعظم کے بارے میں معلوم ہوگا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حاکموں اور گورنروں پر بڑی کڑی نظر رکھتے تھے، بڑی گہری نظر رکھتے تھے اور بڑے سخت گیر تھے. اگر کسی سے ذرا سی بھی لغزش ہو جائے تو اس کو معزول کر دیا کرتے تھے. جیسے ابھی ہمارا پروگرام ہوا تھا ہرائی مسجد کے اندر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کی مناسبت سے وہ پروگرام ہوا. اس میں ایسے بہت سارے واقعات بیان کیے گئے کہ حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے گورنروں کو ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے اور ان کی لغزشوں کی وجہ سے معزول کر دیا. چلو بڑی بڑی غلطیاں تو سمجھ میں آتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معمولی سی شکایت پر حضرت خالد بن ولید جیسی عظیم ہستی کو بھی معزول کر دیا تھا. معمولی سی شکایت. خالد بن ولید کیسے جرنیل صحابی ہیں اور کیسے بہادر جنگجو اور جنگی تدابیر کے کیسے ماہر صحابی. اور آپ کو سیف اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب عطا فرمایا، سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا. ان کو بھی جب معزول کر دیا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول نہیں کیا.
حضرت امیر معاویہ کو فاروق اعظم نے معزول نہیں کیا، بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری لمحات تک حضرت امیر معاویہ دمشق کے گورنر رہے، وہاں کے حاکم رہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اس منصب پر باقی رکھا، آپ کو معزول نہیں کیا۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی عظمت و رفعت اور آپ کی امانت و دیانت کی واضح دلیل ہے۔ یعنی آپ کی طرف سے کوئی ایسی بات حضرت فاروق اعظم کو نہیں پہنچی جو معزول کرنے کا سبب بنے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں کیا تھا۔ پھر ایک آخری بات عرض کروں تو وہ بات ہی کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے امور خلافت انجام دینے کے بعد خلافت حضرت امیر معاویہ کو سونپ دی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور حضرت امیر معاویہ کی جانب سے سالانہ وظیفوں اور نذرانوں کو قبول کرتے رہے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل پرست ہوتے تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کٹا دیتے، لیکن آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے، کیونکہ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سونپ دی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ خلافت حوالے کر دی، سپرد کر دی۔ اور یہ جو عمل ہے حضرت امام حسن مجتبی کا، یہ جو عمل، یہ جو کام آپ نے کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس عمل کی تعریف فرمائی، اور کئی سالوں پہلے اس کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ امام حسن مجتبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، مسلمانوں کا سردار، جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ اور یہ بات ثابت ہوئی، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح ہو گئی۔ اور پھر یہ بھی کہ وہ لوگ جو طعن و تشنیع کرتے ہیں، جو برا بھلا کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نااہل تھے، خلیفہ بننے کے لائق نہیں تھے، تو یہ الزام امام حسن مجتبی پر جاتا ہے کہ اگر حضرت امیر معاویہ نااہل تھے تو آپ نے خلافت ان کے حوالے کیوں کی اور امت کی باغ دوڑ ان کو کیوں دے دی؟ اور یہ جو خلافت حوالے کی تھی یہ قلت کی وجہ سے نہیں، قلت افراد کی وجہ سے نہیں، اور ذلت کی وجہ سے بھی نہیں، دب کر یہ خلافت حوالے نہیں کی تھی، کیونکہ 40,000 لوگ امام حسن مجتبی پر، امام حسن مجتبی کے ہاتھ پر جان قربان کرنے کی بیعت کرنے کے لیے تیار تھے۔ 40,000 لوگ امام حسن مجتبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اس کے باوجود خلافت سے دستبردار ہو گئے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلافت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دی۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرت امیر معاویہ کو خلافت کا اہل جانتے تھے، اسی لیے تو حوالے کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح فرما دی تھی، اور یزید سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی صلح نہیں فرمائی، سر کٹانے کے لیے تیار ہو گئے لیکن اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ تو وہ جملہ بولا جاتا ہے نا جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس سے یہ دونوں اہل بیت کے شہزادے امام حسن مجتبی اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہما، ان کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے، ان کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے یقیناً۔ تو ہم یہ جملہ کہتے ہیں ایسے موقع پر کہ جن سے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی، ان حضرت امیر معاویہ سے ہماری کوئی جنگ نہیں، اور جس یزید سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ فرمائی، اس یزید سے ہماری کوئی صلح نہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا مذہب۔ وہ صحابی رسول ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ویسی تعظیم، ان کی شان میں خبردار ہرگز کوئی گستاخی نہیں ہونی چاہیے، ان کی شان میں کوئی نازیبا لفظ یا کوئی طعن و تشنیع والا جملہ زبان پر نہیں لانا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات بیان کر کے اپنی تقریر کو ختم کر دوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو دمشق کے حاکم بنے، پھر پورے ملک شام کے آپ حاکم بن گئے،
یہ کیسے ہوا؟ پہلے دمشق کے حاکم بنے، پھر پورے ملک شام سیریا کے حاکم بن گئے تھے حضرت امیر معاویہ، اور اسلام کو دور دور تک پھیلانے میں حضرت امیر معاویہ کا بہت اہم کردار ہے۔ 40 سال تک آپ حکومت کے تخت پر یہ فائز رہے، ایسے منصب پر آپ رونق افروز رہے 40 سال تک، سوچنے جیسی بات۔ اور یہ 40 سال کا عرصہ کیسے گزرا اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ملک شام فتح ہوا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت یزید ابن ابو سفیان کو دمشق کا حاکم مقرر فرمایا۔ وہ دمشق کے لیے روانہ ہو گئے تو حضرت امیر معاویہ بھی اتفاق سے ساتھ میں گئے۔ اب آپ بھی دمشق میں رہنے لگ گئے، حضرت امیر معاویہ اپنے بھائی کے ساتھ دمشق میں رہنے لگ گئے، وہیں پر سکونت اختیار کر لی۔ اور جب آپ کے بھائی حضرت یزید ابن ابی سفیان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو اپنی جگہ پر دمشق کا حاکم مقرر فرمایا۔ اور یہ جو زمانہ تھا یہ حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، یہ فاروق اعظم کا زمانہ تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یزید ابن ابی سفیان نے حضرت امیر معاویہ کو دمشق کا حاکم بنا دیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ اس تقرر کو باقی رکھا، یعنی آپ نے اپنی طرف سے اجازت عطا فرما دی کہ دمشق کے حاکم حضرت امیر معاویہ ہی ہیں۔ اور یہی چیز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، پورے عہد فاروقی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے حاکم رہے، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پورے ملک شام کا حاکم بنا دیا، دمشق کا نہیں بلکہ پورے ملک شام کا حاکم بنا دیا۔ اس طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاکم کے طور پر 20 سال تک حکومت فرمائی ہے اور خلیفہ کی حیثیت سے 20 سال تک حکومت فرمائی۔ یہ 40 سال کا عرصہ گزرا ہے، آپ نے اسلام کی خدمت کی اور اسلام کو دور دور تک پھیلایا۔ ابھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات کو دیکھیں تو جنگی بیڑا، بحری بیڑا نہیں، سمندری جہاز، وہ جنگی جہاز جو ہوتے تھے سمندر کے جو جنگی جہاز، یہ سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کروائے تھے، سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ نے، کیونکہ اسلام جو تھا وہ سمندر کے پار پہنچ گیا تھا، تو وہاں جانے کے لیے ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگی تیاریاں بھی تو ضروری تھی۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طریقے سے آپ نے حکومت کی۔ خلافت راشدہ اگرچہ ختم ہو چکی تھی، بادشاہت کا دور شروع ہو چکا، اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام کے سب سے پہلے بادشاہ جو ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ابھی اور بہت ساری باتیں ہیں آپ کے تعلق سے جو بیان کی جا سکتی ہے، اور خاص طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کیسے ہوئی اور آخری وقت میں حضرت امیر معاویہ نے کیا وصیت فرمائی۔ یزید کو کیا، یزید حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے، یزید حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے، لیکن بیٹے کے جرموں کا الزام ہم باپ پر نہیں لگا سکتے، اور یہ چیز کوئی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، بتائیے، حضرت نوح تو اللہ کے نبی، ان کا بیٹا کافر تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، خاندان والے ہی تھے۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ یزید جو ہے یہ اس طرح سے فاسق و فاجر نکلا، لیکن یاد رکھیں یہ بات کہ جب تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے اس کا فسق و فجور ظاہر نہیں تھا، وہ چھپا کے رکھ، اپنے والد سے ڈرتا تھا، حضرت امیر معاویہ سے ڈرتا تھا، اس وقت اس کے یہ برائیوں کے گناہوں کے معاملات ظاہر نہیں تھے، ورنہ سزا دیتے حضرت امیر معاویہ۔ تو یہ بات ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو آخری وقت میں کیا وصیت فرمائی تھی، اور پھر آگے کی باتیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں شیعہ لوگوں کی طرف سے، رافضیوں کی طرف سے، حضرت امیر معاویہ پر جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ اعتراضات اور ان کے جوابات ہم آئندہ کل شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مذہب اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو قائم و دائم رکھیں اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔